آئیے حضرات اس سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں. یہ عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے منعقد کیے جانے والا آج کا یہ پروگرام. یوں تو عالمی مرثیہ سینٹر مسلسل مرثیے کے حوالے سے کام کرتا چلا آیا ہے. ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کی کئی کتابیں عالمی مرثیہ سینٹر کے ذریعے شائع ہوئیں. اس میں کئی تحقیقی کتابیں ہیں کئی اہم شعراء کے حوالے سے. اس وقت موقع نہیں ہے کہ ان سب کا ذکر کیا جائے, تو چاہے وہ ڈیجیٹلائز ہے ساری کتابیں, اور اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹری کی شکل میں بھی ہم نے ڈاکٹر رضا حیدر مرحوم جو ڈائریکٹر تھے غالب انسٹیٹیوٹ میں, وہ اس وقت نہیں, لیکن ان سے بھی پورا مرثیے کا سفر ایک سیریز بنائی تھی عالمی مرثیہ سینٹر نے, وہ بھی چینل پر موجود ہے. تو کوشش رہی کہ مرثیے کے حوالے سے جو بھی خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں محترم سید ناصر علی رضوی صاحب IRS, جن کی خواہش یہی رہتی ہے کہ مرثیے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہنا چاہیے. آج ہماری درخواست پر ہمارے اس پروگرام میں ہم ان کے حضور پہنچنا چاہتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کی اس کتاب کے اجرا کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم سید ناصر علی صاحب. سید اختر حسین نقوی صاحب بھائی بھی ہیں, ہمارے عزیز ہیں, اور حیدر کمال صاحب پچھلے ہفتے میرے آفس میں آئے اور انہوں نے آپ کی کتاب کو جو ہے وہ مجھے دیا, اور میں نے کہا کہ جتنی ضخیم یہ کتاب ہے اتنی ہی ضخیم ان کی شخصیت بھی ہے. تو اس کے شان ہے کہ وہ ایک ضخیم کتاب انہوں نے, اور جیسا کہ ابھی ہمارے چھوٹے بھائی انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہوا میں اڑنے والے آدمی ہیں. اچھا, ہم بھی اتفاق سے ہم بھی سول ایویشن میں کافی رہے, تو میں جانتا ہوں کہ ہوا میں اڑنے کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. تو ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو آپ بھلے ہی آپ ریٹائر کر گئے ہوں, لیکن آپ کی ذہن کی اڑان ماشاءاللہ وہ آپ کو اس حد نظر سے بھی اونچی لے جائے گی. اور دیکھیے, انہوں نے جو کتاب مرثیے کے مناسبت سے جو یکجا کی, فاروق القلی صاحب نے اس پر انہوں نے بتایا, اس کی تمہید کی. دیکھیے, اختر الواسع صاحب مجدد ہیں, مدبر ہیں, اور جو ان کا وصف ہے, جو ان کا نظریات ہے, وہ اتنی عظیم شخصیت ہیں, سب کوئی اس سے واقف ہیں. اور جس جگہ جاتے ہیں وہ اپنی جگہ خود بناتے ہیں. میں راجستھان میں پوسٹڈ تھا, اس گھڑی وائس چانسلر تھے, اور اس وقت راجستھان میں بھی ان کا ڈنکا بجتا تھا, جبکہ ہم الور میں تھے, یہ بہت دور تھے جغرافیکلی, لیکن وہاں بھی. تو یہ دیکھیے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اہل بیت کے تئیں ان کی جو محبت ہے وہ آیا ہے. ایک انسان کو بہتر انسان بنانے میں یہ عشق محمدی اور عشق اہل بیت جو ہے وہ بڑا کارنامہ انجام دیتی ہے, وہ ہمیں بہتر انسان بناتی ہے. اب دیکھیے, مرثیہ ایک ظاہر ہے ایک صنف ہے اردو شاعری کی, اور اگر آپ لٹریچر کا اردو کی مناسبت سے بھی اور جتنے دوسرے جو لٹریچر ہیں اگر اس پر بھی آپ دیں تو جتنے لٹریچر جتنی صنف ہے, بہت ساری صنفیں اپنے اپنے وقت میں عروج پہ تھیں, لیکن وقت کے دھارے نے اس کے چمک کو مندمل کیا اور بہت ساری صنف ختم ہو گئی. خود اردو میں بھی آپ دیکھیں تو جو زبان آج سے 200 سال 300 سال پہلے تھی متروک ہو گئی. آج کے دن میں خود آپ عربی زبان دیکھیں تو جو قرآن مجید آیا تھا اس وقت کی عربی اور آج کی عربی, اب قرآن کی عربی الگ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کی عربی سے جا کے آپ عرب میں جا کے آپ بات کر لیں, تو زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اس میں ارتقائی منزل ہوتی ہے, وہ اثرات لیتی ہے بہت سارے زمانوں کا, بہت سارے حالات کا. مرثیہ بھی اپنے ارتقائی منزل پر چلی, چونکہ انہوں نے 500 سال کی اور 600 سال کی بلکہ
اختر الواسط صاحب نے تحقیق کی کہ اب تو 600 سے، اس وقت 1932 کی کتاب ہے تو 500 سے، اب تو 600 سال، لائق بھائی نے 600 سال. تو ظاہر ہے کہ جو قلی قطب شاہی دور کی جو مرثیہ تھے تو پہلے 2 لائن کے ہوتے تھے. اس گھڑی شروعات جو ہوئی، اس کے بعد مربع آیا 4 لائن، اس کے بعد مسدس آیا 6 لائن. تو مرثیہ بھی 2 لائن سے چلتی چلتی 6 لائن تک پہنچی ہے جو آج کے دن میں. اب اس میں تو جو ناقدین ہیں وہ ان کا اپنا نظریہ ہے کہ کس نے وہ مسدس شروع کیا. ایک بہت بڑا جو لٹریری طبقہ ہے وہ سودا کو کہتا ہے کہ سودا نے شروع کیا 6 لائن کی جو مسدس جس کو کہا گیا. بہرحال میرا اس سے مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے مرثیے کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے. کوئی انسان آج کے دن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صنف آنے والے ہر زمانے کے لیے رائج رہے گی. یہ آج کے دن کوئی نہیں کہہ سکتا. اردو میں کسی بھی صنف کے لیے کوئی آدمی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ آج سے 10,000 سال کے بعد، 5,000 سال کے بعد بھی یہ صنف باقی رہے گی، چاہے وہ غزل گوئی کیوں نہ ہو. لیکن آپ یقین مانیں اگر ایک صنف ہے جس کی بقا کی ذمہ داری ہے لٹریچر میں، جو میں جانتا ہوں کہ اگر 10,000 سال کے بعد بھی ہوگا تو اگر ایک صنف اردو کی جو بچی رہے گی وہ ہوگی مرثیہ. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ چیز کبھی نہیں مرتی جس کا رشتہ دل سے ہوتا ہے. آپ یہاں ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے، بچوں کے لیے اپنے کہیں کہ موت کب واقع ہوتی ہے. آپ اکثر سنتے ہوں گے برین ڈیڈ، یعنی دماغ نے کام کرنا بند کر دیا. کوئی میڈیکل پریکٹیشنر یا کوئی بھی میڈیکل لائن یہ کہہ سکتا ہے کہ مر گیا؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی دل چل رہا ہے اس کا، ابھی ہارٹ چل رہا ہے. موت اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک کہ دل کا رشتہ منقطع نہ ہو جائے اپنے جسم سے. کیا بات. اور مرثیے کا رشتہ دل سے ہے. دماغ موقوف ہو سکتا ہے، معدوم ہو سکتا ہے، لیکن جب تک دل کی دھڑکن میں مرثیہ بسی ہوئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. قرآن سے. اب تو یہاں تو سب اسلامیات کے لوگ موجود ہیں. جب بچوں کے لیے کہ جب لوگ مسلمان ہونے لگے اور رسول کے پاس آ کے کہنے لگے میں بھی ایمان لے آیا، میں بھی ایمان لے آیا، فوراً اللہ نے آیت نازل کر دی کہ رسول آپ ان گواروں کو کہہ دیں. عربوں کا استعمال ہوا جو استعمال ہوتا تھا ان سارے ایسے لوگوں کے لیے، کہتے کہ آپ ان گواروں سے کہہ دیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، ابھی ایمان تو ان کے دل میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. ہاں یہ مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی ایمان کا بھی رشتہ دل سے ہے. اللہ بھی اس رشتے کو کوئی ترجیح نہیں دیتا جب تک وہ رشتہ دل سے نہ منسلک ہو جائے. لہذا اگر آپ ڈاکٹری حساب سے بھی دیکھیں، قرآنی اعتبار سے بھی دیکھیں، تو وہ چیز جس کا رشتہ دل سے ہے وہ لافانی. صنف شاعری کا یہ جو مرثیہ ہے اس کا رشتہ آپ کے دل سے ہے. اور اگر یہ دنیا کو ایک باڈی مان لیا جائے تو اب جب تک یہ دل باقی ہے تب تک مرثیہ رہے گی. لہذا یہ صنف کبھی مر نہیں سکتی. میرے عزیز اختر الواسط صاحب نے بہت صحیح کہا، بہت کھل کے کہا اور بالکل صحیح بات کی، کیونکہ وہ کہ بھائی مرثیے کو آپ جس صنف کا آپ جو کہتے ہیں اس میں کہ نظم بھی ہے اور اس میں وہ غزل بھی ہے اور شخصیت پرستی بھی ہے، اس میں رجس بھی ہے، اس میں وصف بھی ہے، اس میں مطلب جو مرثیے میں کہتے ہیں وہ رخصتی ہے اور رجس ہے اور اس کے بعد پھر وہ شہادت ہے، اس کے بعد بین ہے، اس کے بعد دعا ہے. یہ سب وہ ایک کلاسک اس کا حصہ ہے مرثیے کا. لیکن روح کیا ہے؟ روح ہے واقعات کربلا. واقعات کربلا اگر اس کی روح نہ ہوتی
تو یہ صنف ختم ہو چکی ہوتی. اور میں اس پر بالکل میرا اعتقاد نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مرثیہ انیس و دبیر سے آگے نہیں بڑھا. انیس و دبیر کا ایک دور تھا اور مرثیے کو اپنے عروج اور کمال تک پہنچایا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہر دور کا مزاج الگ ہوتا ہے. لہذا اگر آپ مرثیے کے ادوار کو اگر آپ دیکھیں گے تو قلی قطب شاہ سے لے کر کے جہاں سے شروعات ہوئی, بھائی اس گھڑی جو زبان تھی, جو ان کا ایک ماحول تھا, اس میں لکھی گئی. بات آگے بڑھی, اودھ میں پہنچی, ظاہر ہے کہ اب اس میں موقع ملا اور انیس و دبیر کو وہ پہنچایا اس صنف کو کمال تک, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. پروفیسر رشید احمد صدیقی نے کہا کہ صاحب یہ میر انیس جو ہے اردو شاعری کی آبرو قرار دیا, اردو شاعری کی آبرو قرار دیا کہ آبرو ہے. تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ وہ اردو شاعری کی آبرو ہے. اب دیکھیے شبلی نعمانی صاحب نے جب لکھی موازنہ انیس و دبیر, تو پروفیسر صاحب لوگ یہاں موجود ہیں, ان کے لیے تو نہیں, بچوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو انیس و دبیر ہیں انہوں نے تو کہا کہ شاعری ہی اس سے آگے نہیں بڑھی, شاعری ہی اس سے آگے نہیں بڑھی. مرثیہ تو دور کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ شاعری ہی اس سے آگے نہیں بڑھی. تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے مرثیے کی ایک جو خدمات انجام دی وہ اللہ کی طرف سے, اور اس کی وجہ وہی ہے کیونکہ یہ صنف منسلک ہو گئی ذات امام حسین سے, وہ جو واقعات تھا. اور پروفیسر اختر الواسع صاحب نے جو بات کہی کہ صاحب یہ جو مرثیہ ہندوستان میں لکھی, کہ مرثیہ فارسی میں بھی لکھی گئی, ترکی میں لکھی گئی, عربی میں لکھی گئی, ہر جگہ کے مرثیے کا الگ رنگ ہے. ہندوستان میں جو مرثیہ لکھی گئی وہ ہندوستانی تہذیب کے دائرے میں لکھی گئی کیونکہ مشاہدات میں ہندوستانی ثقافت تھی. تو لہٰذا اس ثقافت جو تھا, جو کلچر تھا, اس کی غمازی کرتا ہے. لہٰذا ناقدین نے حالانکہ اس کو دوسرے انداز میں لیا کہ میر انیس نے تو کربلا کا ذکر ایسے کیا کہ جیسے وہ لگتا ہے گومتی کے کنارے, جبکہ یہ تو خاصیت تھی. دیکھیے پیاس چاہے فرات کے کنارے پیاس ہو یا گومتی کے کنارے پیاس ہو, پیاس ہی. ظلم چاہے فرات کے کنارے ہو رہا ہو یا گنگا کے کنارے ہو رہا ہو, ظلم. لہذا اس ظلم کی, اس پیاس کی اگر غمازی کوئی شاعری کرتی ہے, چاہے وہ گومتی کے کنارے کر رہا ہو, چاہے وہ تنگبھدرا کے کنارے کر رہا ہو, چاہے جہاں کہیں کر رہا ہو, مسئلہ یہ ہے کہ آواز کیا بلند ہو رہی ہے. کیا بات ہے, آواز ہو رہی ہے ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف, مظلوم کے ساتھ. لہذا ناقدین نے چاہے جس وجہ سے یہ کہا ہو, لیکن یہ مرثیے کی وسعت ہے کہ جس نے کربلا کو ہندوستان کے گھر گھر میں پہنچا دیا, اور ایسا پہنچایا کہ ایسا لگا کہ یہ نظروں کے سامنے ہے. جو منظر کشی ہے, اس صنف شاعری کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ جیسی منظر کشی مرثیے میں ہے, میں کہتا ہوں دنیا کے کسی بھی لینگویج میں, کسی بھی صنف میں وہ منظر کشی موجود نہیں ہے. اور میں بالکل, اختر الواسع صاحب تو یہاں موجود ہیں, میں بالکل اعتماد سے کہہ رہا ہوں, میں نے کئی لینگویج میں دیکھی ہے, پڑھی ہے. آپ کو بتائیں کہ مرثیے کی وسعت کیا ہے, اردو مرثیے کی, میں دوسری بات نہیں کر رہا ہوں, اردو مرثیے کی. میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کر رہی تھی, میشیگن یونیورسٹی گئی, یو ایس کی, بہت معتبر یونیورسٹی ہے میشیگن کی. اور وہاں سے انہوں نے ہم کو میل کیا کہ یہاں ایک پورا جو فیکلٹی ہے اس میں کئی پی ایچ ڈی ہو رہا ہے مرثیے پر. لہٰذا ان لوگوں نے سنا کہ اچھا وہ سب باہر ہی کے تھے, وہ ایسا نہیں تھا کہ ہندوستانی تھے, وہ سب کوئی برٹن کا, کوئی یو ایس کا, کہیں.
تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پھر انہوں نے سوچا ہے کہ بھائی ہم لوگ ہندوستان سے آئے تو یہ لوگ تو مرثیہ زیادہ جانتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا صاحب ہمیں اس پہ ایک پیپر دینا ہے. تو دیکھیے کہاں مشیگن یونیورسٹی, کہاں وہ پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ جن کا دور دور سے ہندوستان سے, کچھ تو بات ہے اس صنف میں نا. اور آپ یقین مانیے کچھ تو بات ہے, جو ایک ہی بات ہے, بہت اہم بات ہے کہ اس کا سرا جو جڑا ہوا ہے نا وہ نواسہ رسول سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے صرف بہت ساری ہیں, ملٹن نے لکھا پیراڈائز لاسٹ, سب ہے, وہ بھی وہ صحیح ہے, ایلیجی جس کو بولتے ہیں. لیکن جو مرثیہ ہے, جو اردو مرثیہ ہے, جس کو انیس و دبیر, جوش اور جانے کتنے لوگوں نے اس کو سنوارا ہے, اور سنوارا جو ہے نا وہ, اور ایک چیز اگر مرثیے کی ہے وہ منظر کشی, وہ دنیا کی کسی صنف میں نہیں. ایسا چلا کہ وہم و گما سے نکل گیا, سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا. اب یہ دیکھیں کہاں ملے گی, کہ اب رفتار دکھا رہا ہے. حالانکہ اس کو کیا کہیں گے لوگ کہیں گے سب ایگزیجریشن ہے, لیکن ایگزیجریشن ایسا ہے کہ بچہ سمجھ جائے کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے اور امام حسین کے گھوڑے کی رفتار کیا تھی. بھائی دیکھیے لینگویج کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیں. آپ کتنی ہی چاشنی لینگویج ہو, لیکن اگر اپنی بات اختر بھائی کے سامنے ان تک نہیں پہنچا سکے تو اس لینگویج کی کوئی قیمت نہیں. لیکن اگر ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بھی اگر اپنے بچوں تک پہنچ گئے تو لینگویج کا جو پرپس ہے وہ یہی ہے. اور مرثیے نے یہی کیا. مرثیے نے فرش ازا سے بات تو شروع کی, لیکن شاید ہی کوئی مسلمان گھر ایسا ہو, شیعہ سنی جتنے مسلک, جس میں زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی مرثیہ نہ سنا ہو, اور نہ صرف سنا ہو بلکہ سمجھ بھی گیا ہو. تو یہ ہے مرثیے کی. اب دیکھیے میں چونکہ مرثیے کی بات ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ منظر کشی, تو میں دیکھ رہا تھا کہ منظر کشی بچوں کے لیے, باقی سب تو سب, کہ منظر کشی اب دیکھیے کیا ہے, اور بچوں کے لیے کہ منظر کشی کو کس طرح سے 1860 50 60 کے دور میں, آج سے کتنے سال ہو گئے, ایک شخص گومتی کے کنارے رہنے والا وہ منظر کشی کر رہا ہے. کہاں کی؟ کربلا کی, شب عاشور یا روز عاشور. اب منظر کشی ہے. دیکھیے مجھے یہاں مسائل نہیں پڑھنا, ہم تو اس صنف کی بات کر رہے ہیں کہ منظر کشی کیسے کی جاتی ہے اور کیا ہے. تو کیا ہوا کہ جب امام حسین خیمے میں آئے جناب زینب کے رخصت کے لیے, اب بہن بھائی کو تیار کر رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ عظیم مارکے کے لیے حسین جا رہے ہیں. ساری چیز سمبولک ہے. اب ان کی پوشاک بھی سمبولک ہے, علامتی ہے, تلوار ہے وہ بھی علامتی ہے, سب کچھ سمبولزم ہے. کیونکہ علامت ایک ایسی ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے. جو سمبل ہوتا ہے نا, سمبولزم جو ہوتی ہے وہ تاحشر کے لیے ہوتا ہے, وہ ہر دور کے لیے ہے. تو اب امام حسین جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں علامتی طور پر ہیں. تو اب کیا ہوا, تو اسی لیے جب آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو اب رسول کی عبا ہے, امامہ ہے, جناب فاطمہ کا رومال ہے. اب یہ سب جناب زینب ان کو لا کے دے رہی. اب آپ منظر دیکھیے, بھائی ہے, بہن. اب کشتی, اچھا کشتی یہ ہندوستانی, خالص ہندوستانی جو کشتی جو ہوتی ہے, جو گول والی جو ہوتی ہے کشتی ہندوستانی. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں, پوشاک جب بہن چکے, ایک منٹ اس کو میں, موقع نہیں بہن ابھی فریاد و آہ کا. اب امام حسین اب متوجہ ہے بہن سے کہ موقع نہیں بہن ابھی فریاد و آہ کا, لاؤ تبرکات رسالت پناہ کا. معراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس, کشتی میں لائیں زینب اسے شاہدی کے پاس. سر پر رکھا امامہ
سر پر رکھا امام سردار حق شناس، پہنی قبائے پاک رسول فلک اساس. اب یہ ایک علامت ہے کہ اب امام حسین جس چیز کے لیے جا رہے ہیں، اب وہ رسول کے نمائندے ہو کے جا رہے ہیں. اب جب امام حسین جا رہے ہیں وہ رسول کی نیابت، اب وہ سارا لباس جو ہے وہ رسول کا ہے. کون سا لباس؟ اب دیکھیے علامت کیا، اوانیس کیا کہہ رہے ہیں ان کی ذہن کہ یہ کون سا لباس ہوگا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ لباس کون سا تھا، لیکن اوانیس کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لباس تھا جو کہ معراج میں رسول پہن کے گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ اللہ سے ملنے کے لیے. دیکھیے آپ اب جیسے اختر الباری صاحب ہے، اب پریزیڈنٹ انڈیا سے ملنے کے لیے جانا ہے تو ظاہر ہے کوئی اس ڈریس میں نہیں جائے گا، اب وہ ایک خاص ڈریس میں جائے. اب انیس کی اب یہ نظر ہے اور بالکل بظاہر ہے اور بالکل حق بجا ہے کہ اگر نواز رسول جو کہ رسول کی نیابت کر رہا ہے کربلا کے میدان میں، جو شہادت ہے وہ رسول کی طرف سے ہے، تو اب جو لباس ہے وہ رسول کا، تو رسول کا کون سا لباس ہوگا؟ سب سے متبرک لباس وہ ہوگا جو رسول. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انیس کی نظر تھی. باقی کوئی شاعر ہوتا تو شاید وہ کسی بھی لباس کو، کیونکہ رسول کا لباس ہے، کوئی بھی لباس جو ہے متبرک ہے، لیکن یہاں پر وہ استعمال کرنا کہ معراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس، کشتی میں لائی زینب اسے شاہدی کے پاس، سر پر رکھا امامہ سردار حق شناس، پہنی قبائے پاک رسول فلک اساس، اور برمے درست و چست تھا جامہ رسول کا، اور رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا. اب آپ دیکھیے کہ خاتون جنت کو بھی یہاں پر شامل کرنا ہے. اب یہ دیکھیے ایک دو لائن چار لائن میں اب یہ انیس ہی کر سکتے تھے کہ انہوں نے ایک پورا نقشہ کھینچ دیا کہ تیار کیا لباس سے. اب اس میں جو خاتون جنت ہے ان کا بھی تو وہ ان کا رومال، اب یہ کہ اب یہ بھی خاص ہندوستانی ہے. یہ رومال جو ہے یہ خاص ہندوستانی ہے کہ اگر ہم سوٹ پہنتے ہیں تو اوپر ایک رومال. تب وہاں پر ایک گوشہ نکال لیا انہوں نے کہ باقی چیز تو رسول کی تھی لیکن رومال جناب فاطمہ کا تھا. یہ تھی انیس کی. تو یہ منظر کشی کہاں ملے گی؟ اب دیکھیے کپڑا تو پہن لیا، اب بہن بھائی کا اب وہ کپڑے کی ہے کہ کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو، لٹتا تھا عطر وادی انبر سرشت میں، اور گل جومتے تھے باغ میں رضواں بہشت. اب یہ منظر کشی ہے. ابھی دیکھیے کس لینگویج میں یہ کہ یہاں تک کہ مطلب اب لباس سے جو بو آ رہی ہے، اب اس کا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں اس لیے انیس کے اس کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ ان کے یہاں جو منظر کشی ہے، کیونکہ منظر کشی ہی اس پورے جو صنف کی. پوشاک جب پہن چکے جس دم شہ زمن، لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن. اب دیکھیے اب جذبات بھی آ گیا. اب بلائیں لینا یہ خالص ہندوستانی ہے. کیوں فاروق صاحب؟ بلائیں لینا یہ عرب میں کوئی رائج نہیں. تو پوشاک جب پہن چکے جس دم شہ زمن، لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن، کہتی تھی ہائے آج نہیں ہے در و حسن، اماں کہاں سے لائے تمہیں اب یہ بے وطن، رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی، صدقے گئی بلائیں تو لے لو اپنے لال کی. اب یہ ایک اب اس کے آگے چونکہ جنگ میں اس کو مجلس کا وہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ صنف کی بات ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اس صنف کی وسعت ہے وہ وسعت شاید کہیں نہیں. مطلب ایک ایک چیز کا جو انہوں نے استعمال کیا ہے. دیکھیں ہم اس لیے تھوڑا بچوں کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں بزرگ ہیں ان سے معذرت کیے گا، کیونکہ لوگ دھیرے دھیرے مرثیے کی صنف کو بھولتے جا رہے ہیں. اس کی وہ اوصاف تو باقی رہے گی، لیکن اپنے بچوں کو بھی چاہیے کہ آخر اب مجلس میں کیا ہوتا ہے
کہ جب شروع میں مرثیہ شروع ہوتا ہے تو ادھر ادھر رہتے ہیں لوگ. جب مولوی بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی مرثیہ ہو رہی ہے, ابھی پیش خانی. اب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ مرثیہ ہے کیا. یہ کلچر ہے ہمارا, یہ ہسٹری ہے ہماری, یہ زبان ہے ہماری. مولانا ابن حسن صاحب ننیروی سے جب کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے بڑے خطیب ہیں, اتنے بڑے ذاکر ہیں, اس کی ہم بھی بننا چاہتے ہیں, کہ بس اگر بننا چاہتے ہو تو تم انیس کو پڑھ لو, بغیر انیس کو پڑھے ہوئے تم ایک با اثر ذاکر نہیں بن سکتے, کیونکہ جس زبان کا استعمال انیس نے کیا ہے, اور دبیر نے کیا ہے, یا مرثیے میں آیا ہے, وہ انسان کو ایک بہتر انسان بناتا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے کہیں گے وہ ضرور مرثیہ پڑھیں, کیونکہ یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے, یہ اصلاح کے لیے بھی ہے. آپ کو اپنے کلچر کو بتاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ انسانی ذہن کی اڑان کیا ہے, اس کا عروج کیا ہے, یہ منظر کشی اور کیا ہے. تو کچھ اور, لیکن وقت اب ہے نہیں, میں اس کی طرف نہیں. ہاں, ایک خالی میں بات کروں گا کہ ان سب کے اندر پھر ایک ادب ہے. کبھی بھی کوئی بھی اشعار مرثیے میں ادب سے گرتا ہوا نظر نہیں آئے گا, چاہے وہ مرثیہ کہنے والا جو ہو, جس دور کا ہو, اس کی چاہے جتنی وسعت ہو. لیکن ایک چیز میں بتا دوں, غزل میں بھی معیار گرتا ہوا نظر آئے گا. مرثیے میں کم سے کم آداب کبھی گرتا ہوا نظر نہیں آئے. اور اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, جو کہ اب نظر انیس تک ہی پہنچتی ہے. اب دیکھیں کیا ہے, ایک منظر ہے کہ اب حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں اور ندائے پروردگار عالم آ گئی کہ پلٹ آئے نفس مطمئنہ میری طرف کہ تم مجھ سے راضی ہو, میں تجھ سے راضی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جتنا اعمال کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ اللہ کا امام حسین کے تئیں محبت تھی, اور اٹوٹ محبت تھی, کہ انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے, سوائے اس کے کہ اللہ خود کہہ دے, سند دے دے کہ تو مجھ سے راضی. یہ انسان کے اوقات کی بات ہے. لیکن یہ سہارا صرف اللہ نے دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو, میں تجھ سے راضی ہوں. اللہ سے راضی تو بھائی سارے لوگ اسی کام کر رہے ہیں, عمال کر رہے ہیں. لیکن بندے کی کیا اوقات ہے کوئی کہے کہ میں اللہ سے راضی, سوائے اس کے کہ اللہ خود کہہ دے کہ تو مجھ سے راضی. تو جب یہ ندا آ چکی, جناب فاطمہ زہرا کی ایک ڈوبی ہوئی آواز بھی آ چکی کہ بیٹا اب یہ شہادت کا وقت ہے, یہ شجاعت کا وقت نہیں. اور جب تلوار میان میں رکھ لی, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہوئے, یہ سب ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسی کہا گیا. یہ تاریخوں میں یہ جملے موجود ہیں. اب حالات یہ ہیں کہ اب امام حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں. اب شاعر کو یہ دکھانا ہے کہ اب حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں. اب امام وقت گھوڑے سے گر رہا ہے. اب یہ منظر کشی کیسے کیا جائے جس میں جو ادب اس کا خیال رہے, ادب کا خیال رہے کہ امام گر رہا ہے. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اب امام گر رہا ہے, یہ تھوڑا ادب سے. تو اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں انیس نے اس جو چپقلش تھی اس کو کس طرح سے انہوں نے سولو کیا کہ تمیز بھی برقرار رہے, ادب بھی برقرار رہے, منظر کشی بھی ہو جائے کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن ریل زین سے سر فرش گر پڑا, قرآن ریل زین سے سر فرش گر پڑا, دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا. اب چونکہ امام حسین کے اس گرنے کو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ڈھانے سے علامت دے دی, قرآن رحل سے زمین پر آ رہا ہے. اب چونکہ حسین گر رہے ہیں
اور یہ بات کہنا کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں یہ تمیز کے دائرے میں نہیں تھا، یہ میر انیس ہی کر سکتے تھے کہ گرتا ہوا حسین، گرتا ہوا قرآن ہے یا پھر ڈھہتی ہوئی کعبہ کی دیوار ہے. اور یہ کام صرف اور صرف یہی صرف کر سکتی تھی جس پر انہوں نے کام کیا اختر حسین نقوی صاحب نے. میں بتاؤں کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے 500 سالہ اس صرف کی کو یکجا کیا ہے. اللہ ان کے وسع میں اور اضافہ کرے، اور یقین جانیے 5000 سال کے بعد بھی اگر یہ دنیا باقی رہے گی تو یہ کتاب باقی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ محترم ناصر علی صاحب. ابھی آپ سے مخاطب تھے، عمر سی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے.